السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں تاریخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا 8واں پارٹ لے کر کے آج ہم بات کریں گے آپ سے اس تعلق سے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے تو کون کون سے واقعات پیش آئے، خانہ کعبہ میں رب کی بارگاہ سے کیا آواز آئی، حضور خواجہ غریب نواز کے سلام کا جواب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ سے کس طرح پر آیا۔ آئیے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ تک پہنچاؤں، اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم 7ویں قسط کو آج یہ 8ویں قسط سے جوڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی 20 سال خدمت کی۔ 20 سال خدمت کرنے کے بعد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضور خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار عالم، جہاں تک میری طاقت و قوت تھی، الہ العالمین جہاں تک میری رسائی تھی، جہاں تک میرے بس میں تھا، میں نے وہاں تک معین الدین کو بنا دیا اور میں نے وہاں تک معین الدین کو سنوار دیا۔ الہ العالمین اب آگے تو جانے۔ پردہ غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم نے اپنے بندے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے یہ آواز سنی، آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی انیس الارواح کے حوالے سے۔ اب آئیے، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ان لوگوں نے، حج سے فراغت کے بعد یہ دونوں حضرات حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور حضور خواجہ غریب نواز، یہ دونوں حضرات اب مدینہ منورہ پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، معین الدین حسن اپنے نانا کو سلام کرو۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو آقا کریم کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بر و بحر، یعنی کہ اے خشکی اور جنگلوں کے بادشاہ، یعنی یہ جنگلوں اور پہاڑوں کے بادشاہ، وعلیکم السلام۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس طرح سے سلام کا جواب سنا تو حضرت خواجہ غریب نواز سے فرمایا، معین الدین حسن تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تمہاری منزل مقصود تمہیں عنقریب ملنے ہی والی ہے۔ حضرات محترم، دیکھیے نبی کی بارگاہ سے کس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز کے سلام کا جواب آتا ہے۔ حضرات، مذہب اہل سنت کی بہت ہی مقبول ترین شخصیت حضرت علامہ رشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضور خواجہ غریب نواز کو اپنے وہ سارے تبرکات دے دیے آخری ٹائم پر جب جدائی کا ٹائم قریب آیا۔ اس واقعے کو حضور خواجہ غریب نواز نے خود اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے وہ مصلی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلسلہ بسلسلہ حضرت عثمان ہارونی تک پہنچا تھا وہ مجھے عطا کر دیا۔
اپنی جوتیاں مجھے عطا کر دی، اور بھی جو تبرکات تھے وہ سارے کے سارے مجھے عطا کر کے فرمایا لو معین الدین، ہمارے سلسلے میں جو تبرکات ہم تک پہنچے تھے آج ہم ان سب کو آپ کو سونپ رہے ہیں، اور آپ اپنے بعد میں جس کو اس کے لائق سمجھیں اس کو عطا کر دیں۔ پھر میرے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد میں مجھے بڑا سکون ہوا۔ ادھر میرے پیر عالم استغراق میں غرق ہو گئے اور میں اپنے پیر و مرشد سے جدا ہو گیا۔ یہ تھا جدائی والا واقعہ کہ یہاں آ کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آج کے دور کے حساب سے مجھے ایک وضاحت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خواجہ غریب نواز کی تربیت میں کتنا وقت صرف کیا؟ 20 سال لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کتنے سال لگائے؟ 20 سال لگائے۔ اس سے پہلے علم ظاہری حاصل کیا، عالم، مفتی، فاضل، تمام ڈگریاں حضور خواجہ غریب نواز نے حاصل کی۔ اس کے بعد میں پیر و مرشد کی خدمت میں رہے تو پیر و مرشد نے آپ کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ اتنی خدمت کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کو حضرت عثمان ہارونی نے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ لیکن آج کے دور کے حساب سے جب حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج جو خلافتیں بانٹی جاتی ہیں وہ کسی کے تقویٰ و طہارت کی بنیاد پر نہیں، آج جو خلافتیں دی جاتی ہیں وہ کسی کی علمی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آج کے پیر لوگ خلافتیں ان کو دیتے ہیں جو ان کے مرید ان کو موٹے موٹے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو ان کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، جن کے یہاں سے نذرانہ ہدیہ تحفہ زیادہ آتا ہے انہی کو خلافت دے دی جاتی ہے، بھلے وہ صحیح معنی میں فرائض نماز اور مسائل نماز بھی نہیں جانتا ہے، وہ صحیح معنی میں پیری اور مریدی اور خلافت کا مطلب بھی نہیں جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آج کل خلافت دے دی جاتی ہے، اور جو لوگ خلافت لیتے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اہل ہیں، کیا ہم خلافت لینے کے حقدار ہیں؟ حضرات محترم، آج کے دور میں اس مسئلے پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اپنا نام صحیح معنی میں لکھنا نہیں آتا ہے، آج وہ بڑے بڑے پیروں کے خلیفہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے واسطے حضور خواجہ غریب نواز اور حضرت عثمان ہارونی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیروں کو چاہیے کہ اس انداز میں خلافت دیں جس طرح سے حضور خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو دی۔ مریدوں کو چاہیے کہ پہلے اس کے اس طرح سے اہل بنے جس طرح سے محنت و مشقت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرات محترم، کیا آج کے پیر اور مرید تنہائی میں بیٹھ کر کے اگر ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچیں کہ ہم نے کیسے کو خلافت دی ہے؟ یہ آدمی خلافت کا حقدار نہیں تھا، اور خلافت لینے والا بھی سوچے کہ میں نے کیوں خلافت لے لی، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے، آپ کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ آج کل کی خلافتیں خلافت نہیں ہوتی ہیں، یہ خالی آفتیں ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، کہ آج مٹھائی کی طرح خلافتیں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور پھر خلافت لینے کے بعد میں حالات یہ ہیں لوگوں کے یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے، جو لوگ خلافت لیتے ہیں کہ ان کو صحیح معنی میں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کو لوگوں کو مرید کیسے کرنا ہے، ان کو مرید کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت شبیہ غوث اعظم نائب غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند نے ایک ایسی بات کہی تھی، فرمایا تھا مفتی اعظم نے کہ اہل گہلے مشائخ آج کل ہر گلی، اہل گہلے مشائخ آج کل ہر گلی، باہماؤ بے ہما مرد خدا ملتا نہیں۔ اہل گہلے مشائخ آج کل ہر گلی، بے ہماؤ باہما مرد خدا ملتا نہیں، اور ہے صفائے ظاہری کے ساماں خوب خوب۔
ہے صفائے ظاہری کے ساما، خوب خوب جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں۔ کیا بات کہی تھی حضور مفتی اعظم ہند نے۔ تو یہ تھی آج کی 8ویں قسط۔ انشاءاللہ تعالی آپ 9ویں قسط میں اب وہ واقعہ سماعت فرمائیں گے کہ کس طرح سے جب حضور خواجہ غریب نواز دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو آقا کریم کی بارگاہ سے ہندوستان جانے کی بشارت ملتی ہے، آقا کریم پورا راستہ دکھاتے ہیں، اور کس طرح سے حضور معین الدین کے ہاتھ میں ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔